حبیب خدا بزم محشر کے دولہا، دو عالم کے سب تاجداروں میں چمکی۔ من وجد ساعة لأن يزاحی فلم یزاحی فلا یحضر مصلانا، جو شخص قربانی کی وسعت اور گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام میں اکثر آپ کو ایسے ملیں گے کہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن قربانی کرتے تھے۔ حضرت علی خود اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک ہمارے نبی کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کو تو وسعت اور فتوحات بعد میں ملی ہیں، لیکن خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیا کرتے تھے۔ شاعر اسلام میں سے ہے، اللہ کو قربانی پسند ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں، چاہے ساری دنیا کا مال صدقہ کر دیا جائے، قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے وہاں قبولیت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی یہ خون اس کے حق میں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ جتنے بال ہیں اس کے جسم میں اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اخلاص کی وجہ سے ثواب میں وسعت ہو جائے گی کہ اخلاص اگر اعلیٰ قسم کا ہو تو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ 4 طریقے کے جانور کو آپ نے منع فرمایا۔ حضرت براء بن عازب ہیں، سئل ماذا یتقى من الضحایا فقال 4 فاشار بیدہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کن عیب والے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے؟ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی کرنے سے بچو۔ العرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو گیا، بہت زیادہ لنگڑا کے چلتا ہے، 3 ہی پیر زمین پر رکھتا ہے، 1 پیر ہوا میں رہتا ہے۔ حالانکہ مسئلے کے تحت یہ ہے کہ اگر چوتھا پیر زمین میں رکھتا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن پھر بھی ایسا لنگڑا پن ہو جو لنگڑا پن واضح ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی نہ کریں، بہترین متوسط قسم کا جانور خریدیں۔ اور آگے فرمایا والعوراء البین عورها، ایسا دوسرا وہ جانور ہے جس کی آنکھ بالکل ضائع ہو گئی ہو، خراب ہو گئی ہو، یا اس کی روشنی بالکل غائب ہو گئی ہو۔ اس کے بارے میں تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ 1/3 حصہ اگر جانور آنکھ کا خراب ہو گیا ہو، 1/3 حصے سے زیادہ، تو وہ جانور کی قربانی درست نہیں۔ والمریضۃ البین مرضها، اور تیسرا وہ جانور ہے جو ایسا بیمار ہو گیا ہو، ایسا کمزور ہو گیا ہو کہ چلنا مشکل ہو۔ بیماری جانوروں کے اندر کبھی بہت زیادہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، لانے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں۔ والاجفاء التي لا تنقي، اور چوتھا وہ جانور ہے جو ایسا کمزور ہو جس کی ہڈیوں سے گودا بالکل غائب ہو گیا ہو، کمزور جانور بالکل نحیف، ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اور حضرت علی سے آپ نے فرمایا نستشرف العین والاذن، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کان اور آنکھ اچھی طرح سے دیکھ لیے جائیں، کہ یہ ظاہری اعضاء ہے نا، ان دیکھنے میں آتے ہیں سمجھ میں، ان میں کوئی عیب نہ ہو، کان اور آنکھ۔ پھر آگے اس کی تشریح فرمائی وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ،
جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو اس کی بھی اے علی تم قربانی نہ کرو، اور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، ولا شرقاء جس کا کان بیچ میں سے کٹا ہوا ہو، چیرا ہوا ہو یعنی لمبائی میں کٹا ہوا ہو، ولا خرقاء اور جس کے کان میں گول سوراخ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کرو۔ حضرت علی سے ایک اور حدیث اسی سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے المقابلۃ ما قطع طرفها اذنها کہ مقابلہ وہ جانور ہے جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، والمدابرۃ ما قطع من جانب الاذن اور مدابرہ وہ جانور ہے جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، والشرقاء المسقوقۃ اور شرقہ وہ جانور ہے جس کا کان بیچ میں سے چیرا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو لمبائی میں، والخرقاء المسقوبۃ اور خرقہ وہ جانور ہے جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔ اب علماء نے اس کی تشریح و توضیح بھی کی ہے کہ اگر آدمی گنجائش نکالے گا تو نکل آئے گی کہ اگر کان میں تہائی حصے سے کمی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، تہائی حصے سے زیادہ خراب ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کان ہے، آنکھ ہے، دم ہے، پیر ہے کہ 3 قدم رکھتا ہے پیر اور 1 ہوا میں رہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، ظاہری دیکھنے میں نہ آوے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی ہم کریں جو متوسط قسم کا ہو، چوڑا ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فربا جانور کی قربانی کیا کرو، کل قیامت کے دن یہ تمہاری نیکیوں میں تولا جائے گا اور 70 گنا موٹا تازہ ہوگا کل قیامت کے دن، اور یہ ہماری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کو جھکایا جائے گا۔ تو متوسط قسم کا اور جتنا ہماری گنجائش ہو ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا کوئی حق پامال نہ ہونے پائے ہم سے۔ لڑاتے ہیں جانوروں کو لانے کے بعد بکرے و بکرے، عام طور پہ آپ دیکھو، آپ نے بین التحریش والبہائی میں قربانی کے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو یہ آپ ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ ایک اونٹ کے پاس سے آپ گزرے، ببعیر قد لحق ظہرہ ببطنہ، وہ ایسا اونٹ تھا کہ اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور سارے عالم کے نبی ہیں۔ اونٹ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا فقال اتقوا اللہ فی البہائم، ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فرکبوہا، ان پر سواری اچھی طرح سے کرو، وکلوہا صالحۃً، اور اچھی طرح سے ان کو کھاؤ۔ ذبح کرنے کے بارے میں بھی فرمایا کہ 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقوم جس کو نرخرا کہتے ہیں اور خنجر کہتے ہیں، اور دوسری رگ ہوتی ہے مری۔ حلقوم جو ہوتا ہے اس سے کھانا پینا سانس لی جاتی ہے، اور جو مری جو رگ ہوتی ہے اس سے دانہ پانی کھانا اندر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور رگیں ہیں جس کو اوداج کہتے ہیں، یہ سہ رگ ہوتی ہیں، سہ رگ۔ یہ 4 رگیں ہیں جن کا کاٹنا ہے، جن کو ان کے اوپر چھری چلانی ہے اور ان کو الگ کرنا ہے، پورا دھڑ الگ نہیں کرنا ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں، اس میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے، اگر 2 کٹی تو قربانی حلال نہیں ہے، جانور ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر چاروں تھوڑی تھوڑی کٹی تب بھی حلال نہیں ہے۔ 3 کم سے کم مکمل پوری طرح سے کٹنی چاہیے سہ رگیں۔ جو 2 اوداج جو مری کے آس پاس ہوتی ہیں ان سے وہ خون کی رگیں ہوتی ہیں، ان کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان کے حقوق کے بارے میں بھی ہے کہ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے۔ امر بحد الشفار وان توارا عن البہائی، سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا اور جانوروں سے چھپانے کا حکم دیا۔ یہ اس کے حقوق میں سے ہے کہ کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے اور اس کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، جب اس کو اچھی طرح سے لٹا لیا جائے جب چھری نکالی جائے۔ وَلْيُحِدَّ اِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْجِزْ،
اور جب جانور کو ذبح کرو تو جلدی کرو، جلدی ذبح کرو، اس کو تڑپاؤ نہیں،